الحمد لله رب العالمين. جو رات کو سورت ملک کی تلاوت کرے گا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ لیکن صرف یہ تو نہیں کہ پڑھتا رہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے عمل نہ کرے۔ سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی، تو ہر چیز پہ قادر وہ ہے، مانگتے تم داتا سے ہو تو تبارک الذی پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ صرف یہ تو نہیں نا کہ پڑھتے رہو، وہ تو پہلی آیت یہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بلند و عظمت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے۔ جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو شہباز قلندر مانگنے کیا جاتے ہو؟ پھر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح عقیدے سے پڑھے گا انشاءاللہ تو صرف یہ نہیں کہتا، بلکہ اگر اس کے عذاب کا فیصلہ ہوگا تو اللہ کے دربار میں لڑ کے اس کو چھڑوائے گی وہ۔ لیکن پہلے عقیدہ تو ٹھیک کرو نا۔ ہمارے ہاں تو یہ حال ہے نا، ابھی وہ بڑا دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے نا، اور شہباز قلندر کی مزار پہ اللہ معاف کرے، بہرحال یہ حملہ، یہ بندوں کو مارنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، فساد فی الارض ہے، چاہے وہ کوئی ہوں، مزار پہ ہوں یا مسجد پہ ہوں، انسان ہیں۔ لیکن بہرحال حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ، بھائی وہ تمہارے عقیدے کہاں گئے؟ تم تو سارے ملک سے آئے ہو اس سے مانگنے کے لیے، وہ تو اپنی مزار کو بھی حملے سے نہیں بچا سکا، تم کیا مانگنے آئے ہو؟ 1965 کی جنگ میں اللہ نے مدد کی ہماری، اللہ نے ایک چھوٹے ملک کی مدد کی بڑے ملک کے مقابلے پر، کہ ہمارے شاہین جن کے پاس بالکل عام سے طیارے ہوائی جہاز تھے اور سامنے مقابلے میں جیٹ تھے، لیکن انہوں نے ان چھوٹے ہوائی جہازوں سے بھی ان کا بھرتا نکال دیا۔ تو اس وقت جناب عام بھائی حضرات کہتے تھے کہ جی وہ جو قیدی ہوئے نا ہندو پکڑے گئے، وہ کہتے تھے کہ جی انہوں نے ہمیں شکست نہیں دی ہے، وہ تو کوئی بزرگ تھے سبز لباس والے جو ہمارے بموں کو پکڑ لیتے تھے، انہوں نے ہمیں شکست دی ہے، وہ تو بزرگ ہمیں دکھاؤ کہاں ہیں۔ اچھا 1971 میں شکست ہو گئی تو بزرگ سارے سو رہے تھے، کسی نے بھی بم نہیں پکڑا۔ انا للہ و انا الیہ، خدا کے بندے، اللہ چاہے تو بدر میں میرے مدنی کو فتح حاصل ہو اور اللہ چاہے تو احد میں شکست ہو جائے، حضور کا سکا چاچا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ فتح شکست دینے والی اللہ کی ذات، اپنے عقیدے صحیح کرو۔